میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس کو سن کر شاید ہمارے کافی سارے مسلمان، کافی سارے نوجوانوں کی زندگی ایک بہت بڑے گناہ سے محفوظ ہو جائے اور اس گناہ کے نحوست سے اور اس کی لعنت سے ہم بچ جائیں۔ سامعین محترم توجہ سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک نوجوان بچے کو لائے، کہتے ہیں کہ حضرت اس نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بچہ، تو نے واقعی اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے؟ بچہ کہتا ہے جی امیر المومنین، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کیا وجہ، تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا، میرے ساتھ گناہ کرتا تھا، میرے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اپنے غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بیٹے، تیرے پاس اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ کوئی دیکھنے والا آدمی ہے؟ کوئی گواہی دے سکتا ہے تیرے حق میں کہ واقعی وہ شخص ایسا عمل کرتا تھا؟ بچہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام تو خلوت میں کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، علیحدگی اور تنہائی میں کیے جاتے ہیں، اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، میرے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اسلام ظاہر کا اعتبار کرتا ہے اور اسلام گواہ مانگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیں، اسلام تو انصاف کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، اگر اجازت دیں تو یہ فیصلہ میں کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، مسکرا کر دیکھا، کہا علی، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو سب تو اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، میری قوم کا چیف جسٹس، میری قوم کا قاضی القضات، میری قوم کا، میری امت کا اچھے فیصلے کرنے والا وہ علی ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وقت مل گیا، اور دوسری بات حضرت علی نے فرمائی کہ مجھے پولیس چاہیے، پولیس بھی مل گئی۔ حضرت علی اس پولیس کو لے کر اس مقتول کی قبر پر پہنچے اور حکم فرمایا کہ اس قبر کو کھولو۔ اس قبر کو کھولا گیا۔ حضرت علی اس قبر کے اندر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو بند کر دو۔ قبر بند ہو گئی۔ واپس چلتے ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، اس بچے کو باعزت رہا کر دو، اس نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ علی، کیا اس کا کوئی گواہ مل گیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ مل گیا ہے جس نے اس کے حق میں گواہی دی ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، زمین کے اوپر اس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لیکن میں نے زمین کے نیچے سے اس کی گواہی اور اس کی بات کی حقانیت اور سچائی تلاش کر لی ہے۔ حضرت عمر کا تجسس بڑھ گیا، حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ علی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، توجہ سے سنیں، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں قوم لوط والا عمل کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، لوگ اس کو قبرستان میں دفن کرنے جاتے ہیں، جب وہ لوگ واپس ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس قبر سے اس آدمی کو نکال کر قوم لوط والے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس پر ایک خاص عذاب ہونا ہے۔ اس عذاب کی وجہ سے یہاں دوسرے قبروں والوں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ قیامت تک اس عذاب میں وہ رہے گا۔ اس لیے قوم لوط والے قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو وہاں پھینک دیتے ہیں۔ عمر، میں نے یہاں سے جا کر اس کی قبر کھلوائی اور دیکھا کہ وہ قبر کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ اس عمل میں مبتلا ہوا، اس لیے وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی اگر آج تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو میرے بھائی،
یہ دیکھیں اگر ہم اس گناہ میں کوئی ہمارا دوست ہمارے تعلق والا اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پکی سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ سے بچ جائے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے اور تمام مومنین لعنت بھی کرتے ہیں اور اس انسان کو قیامت تک عذاب بھی ہوتا رہے گا۔